بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا میزبان اعجاز احمد امجدی۔ آج ہمارا موضوع ہے سیرت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین، اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تیسرے خلیفہ جلیل القدر صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے مختلف پہلو پر بات کی جائے گی اور فضائل کے اعتبار سے بھی اچھی باتیں ہم سماعت کریں گے۔ نیک ہستیوں کا تذکرہ خیر کرنا یہ باعث رحمت ہے، جس طرح کہ روایت میں آتا ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ۔ نیک ہستیوں کا ذکر کرنا، جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک ہستیوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ چھما چھم برستی ہے۔ خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف یہ ہے۔ آپ کا اسم گرامی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ولادت جو ہوئی آپ کی، کہتے ہیں صحیح قول کے مطابق واقعہ فیل کے 6 سال کے بعد آپ کی ولادت بسعادت ہوئی۔ کنیت جو ہے وہ ابو عمر اور ابو عبداللہ ہے۔ لقب جامع القرآن ہے اور ذو النورین بھی ہے۔ اسی طرح قبول اسلام، آپ نے آغاز اسلام میں ہی اسلام کو جو ہے وہ قبول کیا۔ ہجرت میں آپ نے پہلے حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کی اور دوسری جو ہجرت کی وہ مدینہ کی طرف کی۔ مدت خلافت جو ہے وہ 12 برس تک تخت خلافت کو سرفراز فرمایا ہے۔ شہادت کے وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو تھی وہ 82 برس کی تھی۔ یوم شہادت 18 ذوالحجۃ الحرام 35 ہجری میں جمعہ کے دن ہوئی۔ نماز جنازہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ آپ کا مزار مبارک جنت البقیع مدینہ المنورہ میں موجود ہے۔ خلیفہ ثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں غزوہ تبوک کے لیے 950 اونٹ اور 50 گھوڑے جو ہے باما ساز و سامان کے اور 1000 دینار جو ہے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، لو کان لی 40 بنتن، حضور نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، زوجت عثمان واحدۃ بعد واحدہ، تو میں ایک ایک کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیتا۔ پھر آگے فرمائے حتیٰ لا یبقی منہن واحدہ، یہاں تک کہ کوئی بھی میری بیٹی باقی نہ رہتی۔ شاعر کہتا ہے اس کے بارے میں، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، در منصور قرآن کی سلک بہی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي یعنی فی الجنت عثمان، فرمایا ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور جنت میں میرے رفیق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں ذاک امرؤ یدعی فی الملأ الاعلی ذو النورین،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک ایسی عظیم الشان ہستی ہیں جنہیں آسمانوں میں ذو النورین کہا جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنازہ نہیں پڑھایا۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازہ چھوڑتے ہوئے ہم نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو جنازہ تھا، یہ جو میت تھی، یہ جو مرنے والا تھا، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس سے بغض رکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عثمان کی شفاعت سے 70,000 ایسے آدمی جنت میں بلا حساب داخل ہوں گے جو آگ کے مستحق ہو چکے ہوں گے۔ ناظرین کرام، خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے شمار ان کے واقعات موجود ہیں جو فضائل و مناقب و سخاوت پر مبنی ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد سے عثمان کو کوئی بھی عمل جو وہ کریں نقصان نہ دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 مرتبہ جنت خریدی، بعد نے کہا 3 مرتبہ، ایک ہے بیر روما پر اور دوسری مرتبہ جیش اسرت پر جنت خریدی۔ غذا میں مثالی سادگی تھی، بند کمرے میں بھی نرالی شرم و حیا کے پیک کرتے۔ اللہ اکبر۔ فتنوں کی بنیاد کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ بے ادبی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی منصوبہ بندی کرنے والوں نے سب سے پہلے اپنے چینوں کے دلوں سے ادب و تعظیم کا جذبہ جو ہے وہ ختم کر دیا۔ اگر وہ اس بات کا لحاظ کرتے کہ سیدنا عثمان غنی امام الانبیاء کے جانشین ہیں، یا اس پہلو کو پیش نظر رکھتے یا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دوہرے داماد ہیں، یا کم از کم صحابی ہونے کے شرف ہی کو دیکھتے تو شہید کرنا تو کجا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی کرنے کا تصور بھی نہ کرتے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ بے ادبی جو ہے یہ تمام فتنوں کی جڑ ہے۔ اس لیے اکابرین ہمیں سکھاتے ہیں دین جو ہے یہ ادب ہے اور دینداری جو ہے یہ تعظیم ہے۔ یوں ہی حالات اب تک چل رہے ہیں، لوگ جائیداد کی خاطر مال بٹورنے کے لیے بلکہ معمولی غصہ نکالنے کے لیے بھی مسلمان کا ناحق خون کر دیتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کس قدر غضب ہوتا ہے۔ الغرض حضرت عثمان غنی کی پوری حیات طیبہ مشعل راہ ہے۔ اسی طرح غدیر خم والے ارشاد نبوی میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ایک فضیلت کا ذکر ہے۔ وہ تمام مسلمانوں کے محبوب ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اور مددگار بھی ہیں۔ اس میں نہ تو سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی خلافت کا اعلان ہوا ہے اور نہ ہی اس کی مناسبت سے عید منانے کی شرعی طور پر مسلمانوں کو اجازت ہے۔ عید غدیر منانا دشمنان صحابہ کا شعار ہے، اس سے مسلمانوں کو اجتناب کرنا ضروری ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے اچھی اچھی باتیں سنی۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ نیک ہستیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ دعائے خیر میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔